بچپن میں ہمارے دماغ میں ہمیں بتائے جاتے تھے وہ گناہ وہاں سے نکل کے اب اتنے بڑھ چکے اور اتنے عجیب و غریب قسم کے گناہ اس دنیا کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. کلام کی چند باتیں جن کا تعلق کچھ لفظوں سے ہے وہ میں بنانا چاہتا ہوں. یہ میں تیار کرنا چاہتا ہوں آپ کو پیغام کے لیے اور پھر کل کے پیغام کے لیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کی ریپچر کے بارے میں سنا ہے؟ کامن سا لفظ ہے. امریکہ میں کیا پوری دنیا میں ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ ریپچر. اور کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اب آنے والا ہے، خداوند یسوع مسیح اب آنے والا ہے. امریکہ میں کہا کہ 1912 میں خداوند یسوع مسیح آنے والا تھا، پھر 1986 میں کہا کہ آنے والا تھا، اور جب 2000 سال 1999 کی رات میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں یہ اتنا ہولا ہو رہا تھا کہ لوگوں نے یہ بتایا کہ جی 2000 جب جیسی 12 بجیں گے خداوند یسوع مسیح کی آمد آ ہے. ایک مسیح ہونے کے ناطے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، کلام ایسا نہیں کہتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا وقت جو ہے تو خداوند یسوع مسیح کو معلوم ہے، صرف باپ کو معلوم ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ خداوند یسوع مسیح کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو خود خدا ہے. خداوند یسوع مسیح کو وقت معلوم ہے، پر کلام میں اس کا بیان اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ وقت کے لیے تاکہ میں اور آپ تیار ہو سکیں، اس بات کو پکا ارادہ کر کے کہ اس بات کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے اس خدا کے جس نے اس دن کو مقرر کیا ہے. اب میں ایمان رکھنے والا ہوں، آپ ایک ایمان رکھنے والے ہیں. آپ کیسے کسی شخص کا بھی ایمان رکھ لیں گے، کسی بھی شخص کا یقین ماننے لگ جائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کل آنے والے ہیں یا 5 سال بعد آنے والے ہیں یا 10 سال بعد آنے والے ہیں. یہ بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی بات کو سن کے یہ اپنے دل میں شک یا فکر یا پریشانی یا ڈر پیدا نہ کرے کہ خداوند یسوع مسیح کل آنے والے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تیاری نہ کریں، تیاری تو بہت پہلے سے شروع ہو جانی چاہیے. جو کلام ابھی آپ کے سامنے متی 24 میں سے پڑھا گیا ہے اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ اس کے آنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ وہ بالکل دروازے کے باہر ہے یا نہیں. جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر میں آنے کے لیے اور کھانا گرما گرم میز پہ لگا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. بچوں کو جا کے کہتے ہیں بیٹے ذرا جا کے دیکھنا کھڑکی سے کہ وہ ابھی تک آئے نہیں. بچے ایک دو دفعہ جا کے دیکھتے ہیں اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کے نہیں، ڈیڈ اینڈ مام نو بڈی از آؤٹ دیئر، ڈرائیو وے میں کوئی نہیں. پھر دوبارہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیو وے میں کوئی آ گیا تو دوڑ کے آتے ہیں، ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی انکل آنٹی تو دروازے پہ آ گئے. کلام کہتا ہے be watchful because the Lord Jesus Christ is so close that he is so close to the door. اندازہ لگائیے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کتنے نزدیک ہے، کتنے قریب ہے کہ وہ بالکل دروازے کے پاس ہے آپ کے، اور دروازے سے آپ کے گھر کے اندر نوک کرنا اور داخل ہونے میں جتنا وقت ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق خدا نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اس کا نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ کسی کو پتا ہے. پہلا تھیسالونیکا پولس رسول نے جو خط لکھا ہے تھیسالونیکا کی کلیسیا کو، اس کے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ایمانداروں کو اپنے ساتھ واپس لینے کے لیے اس دنیا میں آئے گا. اب سوال یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھے تیاری کرنی ہے تو مجھے ایماندار بننا ہے. I have to become a righteous، اور righteous لفظ کا مطلب ہے کہ آپ کی right relationship with God ہے یا نہیں. آپ نے مجھے کوئی حساب نہیں دینا، میں نے آپ کو کوئی حساب نہیں دینا، بلکہ اپنے آپ میں اپنی روح میں آپ نے خدا کو جواب دینا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے اپنی زندگی کو
راست بازی کی زندگی بنا رہے ہیں تاکہ جب وہ آئے تو میں راست بازوں کی لائن میں کھڑا ہوں اور وہ اس لائن سے مجھے لے کر مجھے آسمان میں، مجھے بادلوں میں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تھیسالونیکا میں لکھا ہے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں، those who have died will be the first one، اور ان مرے ہوئے میں جو بلیورز ہیں وہ سب سے پہلے ریپچر کیے جائیں گے خداوند یسوع مسیح جن کو آ کے اپنے ساتھ لے گا۔ دوسرے وہ ہوں گے جو کہ ایماندار لوگ ہیں، جو کہ بلیو کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی، اس کی قربانی، اس کی موت، اس کے زندہ ہونے، اس کے آسمان پہ جانے اور آسمان سے واپس آنے میں، ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان میں پختہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو اس کے بعد اپنی حضوری میں لے لے گا۔ اور پھر متی 24 باب اگر آپ پڑھیں تو اس کی 21 سے 31 آیت میں لکھا ہے کہ ہم میں سے جو ایماندار ہیں ان میں سے کچھ تو کیا ہے، بھیڑیں ہوں گی اور کچھ بکریاں ہوں گی۔ اب اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بھیڑیں کون ہوں گی؟ بھیڑیں وہ ہوں گی جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا گڑھڑیا مانا ہے۔ مانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ بھیڑوں کی سب سے بڑی قابلیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بتائے؟ بولی ہوتی ہے، چلے، اور اپنے گڑھڑیے کو پہچانتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ 10 بھیڑوں کو اگر آپ یہاں لا کے چھوڑ دیں تو آپ دیکھیے گا کہ ان میں سے کسی کی نظر سامنے نہیں ہوتی۔ یہ بھیڑوں کی خوبی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ آواز کو، آہٹ کو پہچانتی ہے۔ بہت اچھا جواب آپ نے دیا۔ اور وہ سونگ سے، اپنی سونگ سے اور اپنے ٹچ سے ایک دوسرے کے ساتھ بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے اپنے گڑھڑیے کو پہچانتی ہیں، اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، اس کی بلاہٹ کو پہچانتی ہیں، اس کی آہٹ کو پہچانتی ہیں اور اس کے پیچھے 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 چلتی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بھیڑیں ایک طرف ہے، دوسری طرف کون ہے؟ بکریاں ہیں۔ بکریوں کی کیا خوبی آپ بتائیں؟ بس سلیم بھائی نے بڑی اچھی خوبی بکری کی بتا دی کہ جہاں گھاس اس کے منہ کے پاس آپ لے آئے وہ گھاس سونگتی وہیں چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی دھرا ایمان نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں بھیڑ ہوں یا میں بکری ہوں یا میں گھاس کو سونگ کے کہیں بھی کسی کے پیچھے بھی لگ جاتا ہوں، یا میں جو ہوں وہ بھیڑ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا گڑھڑیا جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے اور اس کی آواز میں اپنے کانوں میں سنتا ہوں، اس کی آہٹ میرے کانوں میں رہتی ہے اور اس کے پیچھے میں بنا کسی لالچ، بنا کسی مقصد کے، بنا کسی خواہش کے اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایماندار انسان کی کوالٹی ہے، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے۔ دوسری بات جو ہے ریمننٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے ادنامے میں جان برائٹ نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف اسرائیل کے اوپر، اور اس نے لکھا ہے کہ جب اسرائیلی قوم 40 سال کے بعد کنعانی ملک میں پہنچی تو وہاں 12 ٹرائبس تھے۔ آپ سب کو ان کے نام پتا ہوں گے، 12 ٹرائبس تھے ان کے۔ ان ٹرائبس کے نام تھے جوڈا، روبن، گاد، ایشر، نفتالی، مناسے، سمیون، لیوائے، آئزیکر، زبولون، جوزف اور بینجمن ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ اور کنعانی ملک میں پہنچنے کے بعد وہ 12 جو قبیلے تھے اس دور میں، اس وقت کو ایمفکٹیانک پیریڈ کہا گیا ہے،
کیونکہ وہاں سے ان 12 قبیلوں میں سے جو تھے لوگ جگہ جگہ